بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑ ہا کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 30 سال کے بعد 1881 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1889 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پیہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے، آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت کے حالات میں براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا
اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے، جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169 170۔ سامعین کرام، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ایسی کتاب کی طباعت و اشاعت میں معاونت کرنے کے لیے مسلمان امراء اور خواص و عوام کو اپیلیں کی گئیں، لیکن چند مسلمانوں نے بطور اعانت و پیش کی قیمت روپیہ بھیجا۔ براہین احمدیہ کے صفحہ 10 تا 12 پر حضرت مؤلف براہین احمدیہ علیہ السلام نے ان معاونین کے اسماء مع رقوم جن کی کل میزان 500 روپیہ سے بھی کم ہے تحریر فرمائے ہیں، جن میں نوابوں اور ریاستوں کے وزراء کے بھی نام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء کے ذکر کی یہ وجہ تحریر فرمائی ہے، تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ براہین احمدیہ ہر 4 حصے سے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 5۔ والسلام، خاکسار جلال الدین شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ حصہ اول۔ ٹائٹل طبع اول، حصہ اول۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت امیم رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ، ملقب بہی البراہین الاحمدیہ
علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ اقبالہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس میں در 1880 عیسوی طبع ہوئی۔ امیر علی دولہ پرنٹر۔ کیا خوب ہے یہ کتاب، سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کہ یہ مغفرت کی بتلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ۔ یا غفور کے اعداد 1297۔ اعلان نوٹ: یہ اعلان طبع دوم میں نہیں ہے لیکن طبع اول اور سوم میں ہے۔ شمس۔ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ کے گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ھذا بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی عمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن اور لطافت اور موزونیت سے چھپ رہی ہے کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کی، یعنی جو اپنا خرچ آتا ہے، فی جلد 25 روپیہ ہے، مگر ابتدا میں 5 روپیہ قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی، اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ امرائے اسلام جو ذی ہمت اور اولی العزم ہیں، ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے، تب جبر اس نقصان کا ہو جائے گا۔ اور اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ بجز عالی جناب حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب کہ جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کے لیے 50 جلدیں اس کتاب کی خریدیں، اور جو قیمت بذریعہ اشتہار شائع ہو چکی تھی وہ سب بھیج دی، اور نیز فراہمی خریداروں میں بڑی مدد فرمائی، اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ خدا ان کو اس فعل خیر کا ثواب دے اور اجر عظیم بخشے۔ اور اکثر صاحبوں نے 1 یا 2 نسخے سے زیادہ نہیں خریدا۔ اب حال یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بموجب اشتہار مشتہرہ سوم دسمبر 1889 عیسوی بجائے 5 روپیے کے 10 روپیہ قیمت کتاب کی مقرر کر دی، مگر تب بھی وہ قیمت اصل قیمت سے 1.5 حصہ کم ہے۔ علاوہ اس کے اس قیمت ثانی سے وہ سب صاحب مستثنی ہیں جو اس اشتہار سے پہلے قیمت ادا کر چکے، لہذا بذریعہ اس اعلان کے بخدمت ان عالی مراتب خریداروں کے
کہ جن کے نام نامی حاشیے میں بڑے فخر سے درج ہیں۔ حاشیے میں درج عالی مراتب خریداروں کے نام: 1 جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ بالقاب ہی فرمان فرمائے بھوپال۔ 2 جناب نواب علاء الدین احمد خان بہادر والی لوہارو۔ 3 جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب نائب معتمد مدار المہام دولت آصفیہ حیدرآباد دکن۔ 4 جناب غلام قادر خان صاحب وزیر ریاست نالاگڑھ پنجاب۔ 5 جناب نواب مکرم الدولہ بہادر حیدرآباد۔ 6 جناب نواب نذیر الدولہ بہادر بھوپال۔ 7 جناب نواب سلطان الدولہ بہادر بھوپال۔ 8 جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر لدھیانہ پنجاب۔ 9 جناب نواب غلام محبوب سبحانی خان صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور۔ 10 جناب سردار غلام محمد خان صاحب رئیس واہ۔ 11 جناب مرزا سعید الدین احمد خان صاحب بہادر فیروز پور اور دیگر ذی ہمت امراء کے جو حمایت دین اسلام میں مصروف ہو رہے ہیں، عرض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کار ثواب میں کہ جس سے اعلاء کلمہ اسلام ہوتا ہے اور جس کا نفع صرف اپنے ہی نفس میں محدود نہیں بلکہ ہزارہا بندگان خدا کو ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اعانت سے دریغ نہ فرماویں کہ بموجب فرمودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کوئی اور بڑا عمل صالح نہیں کہ انسان اپنی طاقتوں کو ان کاموں میں خرچ کرے کہ جن سے عباد الہی کو سعادت اخروی حاصل ہو۔ اگر حضرات ممدوحین اس طرف متوجہ ہوں گے تو یہ کام کہ جس کا انجام بہت روپیے کو چاہتا ہے اور جس کی حالت موجودہ پر نظر کر کے کئی طرح کی زیر باریاں نظر آتی ہیں، نہایت آسانی سے انجام پذیر ہو جائے گا، اور امید تو ہے کہ خدا ہمارے اس کام کو جو اشد ضروری ہے ضائع ہونے نہیں دے گا، اور جیسا کہ اس دین کے ہمیشہ بطور معجزے کے کام ہوتے رہے ہیں، ایسا ہی کوئی غیب سے مرد کھڑا ہو جائے گا۔ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ المشتہر مرزا غلام احمد رئیس قادیان ضلع گرداسپور پنجاب، مصنف کتاب۔ اوز یہ کتاب اب تک قریب نصف کے چھپ چکتی، مگر بباعث علالت طبع محتمم صاحب سفیر ہند امرتسر پنجاب کہ جن کے مطبع میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور نیز کئی اور طرح کی مجبوریوں سے جو اتفاقاً ان کو پیش آ گئیں، 7-8 مہینے کی دیر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی توقف نہیں ہوگی۔ غلام احمد۔ التماس ضروری از مؤلف کتاب۔ اس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مجھ ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی، اور پھر اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کے لیے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر اور امیروں اور دیگر بھائیوں اور مومنوں اور مسلمانوں کو شائق
اور راغب اور متوجہ کر دیا۔ بس اس جگہ ان تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجبات سے ہے کہ جن کی کریمانہ توجہات سے میرے مقاصد دینی ضائع ہونے سے سلامت رہے اور میری محنتیں برباد جانے سے بچ رہیں۔ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، بالخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کار خیر کی تائید میں بڑھ بڑھ کے قدم رکھے ہیں اور بعض نے زائد اعانتوں کے لیے اور بھی مواعید فرمائے ہیں، تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی تقریر کے ذیل میں اسمائے مبارک ان تمام مردان اہل ہمت اور اولی العزم کے جنہوں نے خریداری اور اعانت طبع اس کتاب میں کچھ عنایت فرمایا، مع رقوم عنایت شدہ ان کی کے زیب تحریر کیے ہیں، اور ایسا ہی آئندہ بھی تا اختتام طبع کتاب عمل درآمد رہے گا کہ تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاضہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر ایک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ اور اس جگہ بطور تذکرہ خاص کے اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کار خیر میں آج تک سب سے زیادہ حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ سے اعانت ظہور میں آئی، یعنی حضرت ممدوح نے اپنی عالی ہمتی اور کمال محبت دینی سے مبلغ 250 روپیہ اپنی جیب خاص سے 75 روپیہ اپنے اور دوستوں سے فراہم کر کے 325 روپیہ بوجہ خریداری کتابوں کے عطا فرمایا۔ عالی جناب سیدنا وزیر صاحب ممدوح الاوصاف نے اپنے والا نامہ میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تا اختتام کتاب فراہمی چندہ اور بہم رسانی خریداروں میں اور بھی صحیح فرماتے رہیں گے، اور نیز اسی طرح حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاء الدین احمد خان بہادر فرما روائے ریاست لوہارو نے مبلغ 40 روپیہ کے، جن میں سے 20 روپیہ محض بطور اعانت کتاب کے ہیں، مرحمت فرمائے، اور آئندہ اس بارے میں مدد کرنے کا اور بھی وعدہ فرمایا۔ اور علی ھذا القیاس توجہ خاص جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ کراؤن آف انڈیا، رئیس دلاور اعظم طبقہ اعلائے ستارہ ہند و رئیسہ بھوپال دامہ اقبالہا کی بھی قابل بے انتہا شکر گزاری کے ہے کہ جنہوں نے عادات فاضلہ ہمدردی مخلوق اللہ کے تقاضا سے خریداری کتب کا وعدہ فرمایا، اور مجھ کو بہت توقع ہے کہ حضرت مفتخر الیہا تائید اس کام بزرگ میں کہ جس میں صداقت اور شان و شوکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہے، اور دلائل حقیقت اسلام کی مثل روز روشن کے جلوہ گر ہوتی ہیں، اور بندگان الہی کو غایت درجہ کا فائدہ پہنچتا ہے، کامل توجہ فرماویں گی۔ اب میں اس جگہ بخدمت عالی دیگر امرائے اور اکابر کے بھی کہ جن کو اب تک اس کتاب سے کچھ اطلاع نہیں،
اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر اشاعت اس کتاب کی غرض سے کچھ مدد فرماویں گے تو ان کی ادنا توجہ سے پھیلنا اور شائع ہونا اس کتاب کا جو دلی مقصد اور قلبی تمنا ہے نہایت آسانی سے ظہور میں آ جائے گا۔ اے بزرگان و چراغان اسلام، آپ سب صاحب خوب جانتے ہوں گے کہ آج کل اشاعت دلائل حقیقت اسلام کی نہایت ضرورت ہے، اور تعلیم دینا اور سکھلانا براہین ثبوت اس دین متین کا اپنی اولاد اور عزیزوں کو ایسا فرض اور واجب ہو گیا ہے، اور ایسا واضح الوجوب ہے کہ جس میں کسی قدر ایما کی بھی حاجت نہیں۔ جس قدر ان دنوں میں لوگوں کے عقائد میں برہمی درہمی ہو رہی ہے اور خیالات اکثر تباہی کے حالت خرابی اور ابتری میں پڑے ہوئے ہیں، کسی پر پوشیدہ نہ ہوگا کیا کیا رائے ہیں جو نکل رہی ہیں، کیا کیا ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، کیا کیا بخارات ہیں جو اٹھ رہے ہیں۔ پس جن جن صاحبوں کو ان اندھیریوں سے جو بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھیڑتی جاتی ہیں کچھ خبر ہے، وہ خوب سمجھتے ہوں گے جو تالیف اس کتاب کی بلا خاص ضرورت کے نہیں، ہر زمانے کے باطل اعتقادات اور فاسد خیالات الگ رنگوں اور وضعوں میں ظہور پکڑتے ہیں، اور خدا نے ان کے ابطال اور ازالے کے لیے یہی علاج رکھا ہوا ہے جو اسی زمانے میں ایسی تالیفات مہیا کر دیتا ہے جو اس کی پاک کلام سے روشنی پکڑ کر پوری قوت سے ان خیالات کی مدافعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور معاندین کو اپنی لاجواب براہین سے ساکت اور ملزم کرتی ہیں۔ بس ایسے انتظام سے پودا اسلام کا ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ اے معزز بزرگان اسلام، مجھے اس بات پر یقین کلی ہے کہ آپ سب صاحبان پہلے سے اپنے ذاتی تجربے اور عام واقفیت سے ان خرابیوں موجودہ زمانے پر کہ جن کا بیان کرنا ایک درد انگیز قصہ ہے بخوبی اطلاع رکھتے ہوں گے، اور جو فساد وائے میں واقع ہو رہے ہیں اور جس طرح پر لوگ بباعث اغوا اور اضلال وسوسہ اندازوں کے بگڑتے جاتے ہیں آپ پر پوشیدہ نہ ہوگا۔ پس یہ سارے نتیجے اسی بات کے ہیں کہ اکثر لوگ دلائل حقیقت اسلام سے بے خبر ہیں، اور اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ایسے مکاتب اور مدارس میں کہ جہاں علوم دینیاں بالکل سکھائے نہیں جاتے، اور سارا عمدہ زمانہ ان کے فہم اور ادراک اور تفکر اور تدبر کا اور علوم اور فنون میں کھویا جاتا ہے، اور کوچہ دین سے محض نا آشنا رہتے ہیں۔ پس اگر ان کو دلائل حقیقت اسلام سے جل تر باخبر نہ کیا جائے تو آخر کار ایسے لوگ یا تو محض دنیا کے کیڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی، اور یا الحاد اور ارتداد کا لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ قول میرا محض قیاسی بات نہیں، بڑے بڑے شرفاء کے بیٹے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں جو بباعث بے خبری دینی کے استباغ پائے ہوئے گرجا گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر فضل عظیم پروردگار کا ناصر اور حامی اسلام کا نہ ہوتا، اور وہ بذریعہ پرزور تقریرات اور تحریرات علماء اور فضلاء کے اپنے اس سچے دین کی نگہداشت نہ کرتا تو تھوڑا زمانہ نہ گزرنا پاتا
جو دنیا پرست لوگوں کو اتنی خبر بھی نہ رہتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ بالخصوص اس پرآشوب زمانے میں کہ چاروں طرف خیالات فاسدہ کی کثرت پائی جاتی ہے، اگر محققان دین اسلام جو بڑی مردی اور مضبوطی سے ہر یک منکر اور ملحد کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہیں، اپنی اس خدمت اور چاکری سے خاموش رہیں، تو تھوڑی مدت میں اس قدر شعار اسلام کا ناپدید ہو جائے کہ بجائے سلام مسنون کے گڈ بائی اور گڈ مارننگ کی آواز سنی جائے۔ بس ایسے وقت میں دلائل حقیقت اسلام کی اشاعت میں بدل مشغول رہنا حقیقت میں اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی نسل پر رحم کرنا ہے، کیونکہ جب وبا کے ایام میں زہرناک ہوا چلتی ہے تو اس کی تاثیر سے ہر یک کو خطرہ ہوتا ہے۔ شاید بعض صاحبوں کے دل میں اس کتاب کی نسبت یہ وسوسہ گزرے کہ جو اب تک کتابیں مناظرات مذہبی میں تصنیف ہو چکی ہیں، کیا وہ الزام اور افہام مخاصمین کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کی حاجت ہے؟ لہٰذا میں اس بات کو بخوبی منقوش خاطر کر دینا چاہتا ہوں جو اس کتاب اور ان کتابوں کے فوائد میں بڑا ہی فرق ہے۔ وہ کتابیں خاص فرقوں کے مقابلے پر بنائی گئی ہیں اور ان کی وجوہات اور دلائل وہاں تک ہی محدود ہیں جو اس فرقہ خاص کے ملزم کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، اور گو وہ کتابیں کیسی ہی عمدہ اور لطیف ہوں، مگر ان سے وہی خاص قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جن کے مقابلے پر وہ تالیف پائی ہیں۔ لیکن یہ کتاب تمام فرقوں کے مقابلے پر حقیقت اسلام اور سچائی عقائد اسلام کی ثابت کرتی ہے، اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقان مجید کی بپایۂ ثبوت پہنچاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حقائق اور دقائق عام تحقیقات میں کھلتے ہیں، خاص مباحثات میں انکشاف ان کا ہرگز ممکن نہیں۔ کسی خاص قوم کے ساتھ جو شخص مناظرہ کرتا ہے، اس کو ایسی حاجتیں کہاں پڑتی ہیں کہ جن امور کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا ہے ان کو بھی اپنی عمیق اور مستحکم تحقیقات سے ثابت کرے، بلکہ خاص مباحثات میں اکثر الزامی جوابات سے کام نکالا جاتا ہے اور دلائل معقولہ کی طرف نہایت ہی کم توجہ ہوتی ہے، اور خاص بحثوں کا کچھ مقتضا ہی ایسا ہوتا ہے جو فلسفی طور پر تحقیقات کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، اور پوری دلائل کا تو ذکر ہی کیا ہے، بستم حصہ دلائل عقلیہ کا بھی اندراج نہیں پاتا۔ مثلاً جب ہم ایسے شخص سے بحث کرتے ہیں جو وجود صانع عالم کا قائل ہے، الہام کا مقر ہے، خالقیت باری تعالیٰ کو مانتا ہے، تو پھر ہم کو کیا ضرور ہوگا جو دلائل عقلیہ سے اس کے روبرو اس بات وجود صانع کریں، یا ضرورت الہام کی وجوہ دکھلاویں، یا خالقیت باری تعالیٰ پر دلائل لکھیں، بلکہ بالکل بیہودہ ہوگا کہ جس بات کا کچھ تنازع ہی نہیں اس کا جھگڑا لے بیٹھیں، مگر جس شخص کو مختلف عقائد، مختلف اندیات، مختلف عذرات، مختلف شبہات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیقاتوں میں کسی قسم کی فروگزاشت باقی نہیں رہتی۔ علاوہ اس کے جو خاص قوم کے مقابلے پر کچھ لکھا جاتا ہے وہ اکثر اس قسم کی دلائل ہوتی ہیں جو دوسری قوم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جب ہم بائبل شریف سے چند پیشین گوئی نکال کر صدق نبوت حضرت خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
بذریعہ ان کے ثابت کریں تو گو ہم اس ثبوت سے عیسائیوں اور یہودیوں کو ملزم کر دیں، مگر جب ہم وہ ثبوت کسی ہندو یا مجوسی یا فلسفی یا برہمو سماجی کے روبرو پیش کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ جس حالت میں ان کتابوں کو ہی نہیں مانتا، تو پھر ایسا ثبوت جو انہی سے لیا گیا ہے کیوں کر مان لوں؟ اسی طرح جو بات مفید مطلب ہم وید سے نکال کر عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پس بہرحال ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی کہ جو ہر ایک فرقے کے مقابلے پر سچائی اور حقیقت اسلام کی دلائل عقلیہ سے ثابت کرے کہ جن کے ماننے سے کسی انسان کو چارہ نہیں۔ سو الحمدللہ کہ ان تمام مقاصد کے پورا کرنے کے لیے یہ کتاب تیار ہوئی۔ دوسری، اس کتاب میں یہ بھی خوبی ہے جو اس میں معاندین کے بیجا عذرات رفع کرنے کے لیے اور اپنی حجت ان پر پوری کرنے کے لیے خوب بندوبست کیا گیا ہے، یعنی ایک اشتہار تعدادی 10,000 روپیے کا اسی غرض سے اس میں داخل کیا گیا ہے کہ تا منکرین کو کوئی عذر اور حیلہ باقی نہ رہے، اور یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبق دوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور نیز یہ ان کی منکرانہ زندگی کو ایسا تلخ کرتا ہے جو انہی کا جی جانتا ہوگا۔ غرض یہ کتاب نہایت ہی ضروری اور حق کے طالبوں کے لیے نہایت ہی مبارک ہے کہ جس سے حقیقت اسلام کی مثل آفتاب کے واضح اور نمایاں اور روشن ہوتی ہے، اور شان اور شوکت اس مقدس کتاب کی کھلتی ہے کہ جس کے ساتھ عزت اور عظمت اور صداقت اسلام کی وابستہ ہے۔ فہرست معاونین کی جنہوں نے ہمدردی دینی سے اشاعت کتاب براہین احمدیہ میں اعانت کی اور خریداری کتابوں سے ممنون اور مشکور فرمایا۔ نمبر، نام ان معاون صاحب کا کہ جنہوں نے خریداری کتاب سے یا یوں ہی اعانت فرمائی۔ نمبر 1، حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر، وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ، از جیب خاص از دیگر احباب بابت خریداری کتاب۔ معرفت جناب ممدوح الف مولوی فضل حکیم صاحب بابت خریداری کتاب۔ بے خدا بخش خان صاحب ماسٹر بابت خریداری کتاب۔ جیم سید محمد علی صاحب منصرم تعمیر چھاؤنی بابت خریداری کتاب۔ دال مولوی احمد حسن صاحب خلف مولوی علی احمد صاحب بابت خریداری کتاب۔ اے غلام نبی خان صاحب محرر نظامت کرم گڑھ بابت خریداری کتاب۔ واو کالے خان صاحب ناظم کرم گڑھ بابت خریداری کتاب۔ زے شیخ کریم اللہ صاحب ڈاکٹر ناظم حفظان صحت بابت خریداری کتاب۔ ہے شیخ فخر الدین صاحب سول جج بابت خریداری کتاب۔ توئے سید عنایت علی صاحب جرنیل بابت خریداری کتاب۔ یہ بلو خان صاحب جمعدار جیل خانہ بابت خریداری کتاب۔ کاف میر صدر الدین صاحب سرشتہ دار نظامت کرم گڑھ بابت خریداری کتاب۔ لام میر ہدایت حسین صاحب ساکن بسی نظامت سرہند بابت خریداری کتاب۔ میم سید نیاز علی صاحب ناظم نہر بابت خریداری کتاب۔ نون سید نثار علی صاحب وکیل کمشنری امبالہ بابت خریداری کتاب۔ نمبر 2، حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاء الدین احمد خان صاحب بہادر فرما روائے ریاست لوہارو بابت خریداری کتاب۔
محض بطور اعانت۔ نمبر 3، جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب بہادر، نائب معتمد مدار المحام حیدرآباد دکن، محض بطور اعانت طبع کتاب۔ نمبر 4، جناب نواب غلام محبوب سبحانی صاحب بہادر، رئیس اعظم لاہور، محض بطور اعانت طبع کتاب۔ نمبر 5، محمد عبداللہ صاحب بہاری، رئیس کلکتہ، بشرح صدر۔ نمبر 6، جناب نواب مکرم الدولہ صاحب صدر المحام مالگزاری سرکار حیدرآباد، بشرح صدر۔ نمبر 7، جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر، رئیس جھجر، بشرح صدر۔ نمبر 8، وزیر غلام قادر خان صاحب بہادر، ریاست نالا گڑھ، بشرح صدر۔ نمبر 9، ملک یار خان صاحب تھانے دار بٹالہ، بطور اعانت۔ نمبر 10، عظیم اللہ خان صاحب رسائی دار ترک پنجم رجمنٹ اول، چھاؤنی مومن آباد حیدرآباد، بابت خریداری کتاب۔ نمبر 11، مولوی عبدالحمید صاحب قاضی جلال آباد، ضلع فیروزپور، بشرح صدر۔ نمبر 12، میاں جان محمد صاحب قادیان، بطور اعانت۔ نمبر 13، میاں غلام قادر صاحب قادیان، بابت خریداری کتاب، بطور اعانت۔ نمبر 14، جناب نواب احمد علی خان صاحب بہادر بھوپال، بابت خریداری کتاب۔ نمبر 15، مولوی غلام علی صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تحصیل مظفر گڑھ، بشرح صدر۔ نمبر 16، میاں کریم بخش صاحب نائب منصرم تحصیل مظفر گڑھ، بشرح صدر۔ نمبر 17، قاضی محفوظ حسین صاحب منصرم تحصیل مظفر گڑھ، بشرح صدر۔ نمبر 18، میاں جلال الدین صاحب تاریخ نویس مظفر گڑھ، بشرح صدر۔ 19، شیخ عبد الکریم صاحب محرر جوڈیشل مظفر گڑھ، بشرح صدر۔ نمبر 20، میاں اکبر ساکن بلووال، ضلع گرداسپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک ما اقوى برہانک، العظمت کلھا لک والقدرت کلھا لک، العالم کلہ ضعیف والقوۃ کلھا لک، انت الاحد الصمد الذی توحد فی وجوب وجودہ وتفرد فی فضلہ وجودہ، جلت حکمتک وتجلت حجتک وتمت نعمتک وعمت رحمتک وتنزہ ذاتک عن کل منقصۃ ونقصان وتعالی شأنک من جمیع ما یشان، انت المتوحد المتفرد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، المنزہ عن شوائب النقص وسماتہ، نحمدک علی ما تفضلت علینا بتنزیل کتاب لا ریب فیہ ولا خطأ ولا نسیانا، وکشفت به علی نفوسنا الخاطئۃ المخطئۃ سبیل الحق والعرفان، فانت ہدیتنا بالفضل والجود والاحسان، وما كنا لنهتدي لولا هداك یا رحمن، ونسألك ان تصلی علی رسولك النبی الأمی الذی نجیتنا به من سبل الضلالة والطغیان، وأخرجتنا به من ظلمات العمى والحرمان، الذي ظهر دينه الحق على كل دين من الأديان، وتقدست ملته عن كل شرك وبدعة وعدوان، وسبقت شريعته في كل معرفة وحكمة وبرهان، هو العبد المخلص الذي استنعته لمحبتك وتوحيدك، وجعلت أحب إليه من نفسه ذكر تقديسك وتمجيدك، أرسلته رحمة للعالمين وحجة على المنكرين وسراجا منيرا للصالحين، وداعيا إلى الله للطالبين، وبشيرا ومبشرا للمؤمنين، وإنسانا كاملا للناظرين، جاء بكتاب يحيط على القوانين الحكمية ويهدي إلى جميع السعادات الدينية، أكمل كثيرا من الناس في القوى النظرية والعملية، فجعلهم متحلين بالأخلاق المرضية الإلهية والمتخلفين عن الأدناس البشرية السفلية، فأصبحوا بتعليمه المترقين في العلوم الحقيقية اليقينية والمتلذذين بالمحبة الربانية الأحدية،
والمستعدين لحزيرة القدس والتجليات القدوسية اللهم فصل عليه وعلى جميع إخوانه من الرسل والنبيين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين الصديقين. هر دم از کاخ عالم آوازی است که یکش بانی و بناسازی است، نه کس او را شریک و انبازی است، نه به کارش دخیل و همرازی است. این جهان را عمارت اندازی است و از جهان برتر است و ممتازی است. وحده لا شریک حی و قدیر، لم یزل لا یزال فرد و بصیر. کارساز جهان و پاک و قدیم، خالق و رازق و کریم و رحیم. رهنما و معلم ره دین، هادی و ملهم علوم یقین. متصف با همه صفات کمال، برتر از احتیاج آل و عیال. بر یکی حال هست در همه حال، ره نیابد بدو فنا و زوال. نیست از حکم او برون چیزی، ناز چیزی است او نه چون چیزی. نتوان گفت لامس اشیاست، نیتوان گفتن این که دور از ماست. ذات او گرچه هست بالاتر، نتوان گفت زیر اوست دگر. هرچه آید به فهم و عقل و قیاس، ذات او برتر است زان وسواس. ذات بیچون و چند افتاده است، و از حدود و قیود آزاده است. نه وجود به ذات او انباز، نه کسی در صفات او انباز. همین پیداست دست قدرت او، کثرت شان گواه وحدت او. گر شریکش بده ز خلق دگر، گشته این جمله خلق زیر و زبر. هرچه از وصف خاکی و خاک است، ذات بیچون او از آن پاک است. بند بر پای هر وجود نهاد، خود ز هر قید و بند هست آزاد. آدمی بنده هست و نفسش بند، درد و صد حس و آز سر به کمند. همچنی بنده آفتاب و کمر، بند در سیرگاه خویش و مکر. ماه را نیست طاقت این کار، که بتابد بر روز چون احرار. نیز خورشید را نه یارایی، که نهد بر سریر شب پایی. آب هم بنده هست زین که مدام، بند در سطحی است نه خودکام. آتش تیز نیز بنده او، در چنین سوزش فگنده او. گر برآری به پیش او فریاد، گرمیش کم نگردد ای استاد. پای اشجار در زمین بند است، سخت در پا سلاسل افگند است. این همه بستگان آن یک ذات، بر وجودش دلایل و آیات. ای خداوند خلق و عالمیان، خلق و عالم به قدرتت حیران. چه مهیب است شان و شوکت تو، چه عجیب است کار و صنعت تو. حمد را بعد و نسبت از آغاز، نه در آن کس شریک نه انباز. تو وحیدی و بی نظیر و قدیم، متنزه ز هر کسی مستحیم. کس نظیر تو نیست در دو جهان، بر دو عالم توی خدای یگان. زور تو غالب است بر همین چیز، همین چیز به جنب تو ناچیز. ترست ایمن کند ز ترس و خطر، هر که عارف تر است ترسان تر. خلق جوید پناه و سایه کس، و پناهی همین تو هستی و بس. هست یادت کلید هر کاری، خاطر بیت و خاطر آزاری. هر که نالد به درگه حق بنیاز، وقت گم کرده را بیابد باز.
لطف تو ترک طالبان نکند، پس به کار رهت زیان نکند. هر که با ذات تو سری دارد، پشت بر روی دیگری دارد. زین که چون کار بر تو بگذارد، رو به اغیار از چه رو آرد. ذات پاکت بس است یاری که، دل یکی جان یکی نگاری که. هر که پوشیده با تو در سازد، رحمتت آشکار بنوازد. هر که گیرد درت به صدق و حضور، از در و بام او ببارد نور. هر که راحت گرفت کارش شد، صد امید به روزگارش شد. هر که راه تو جست یافته است، تافت آن رو که سر نتافته است. وان که از ذل قربت تو رمید، بر در هر که رفت ذلت دید. ای خداوند من گناهم بخش، سوی درگاه خویش راهم بخش. روشنی بخش در دل و جانم، پاک کن از گناه پنهانم. دل ستانی و دل ربایی کن، به نگاه گره گشایی کن. در دو عالم مرا عزیز تویی، وآنچه می خواهم از تو نیز تویی. لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے ساری ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ اور حیولہ کے اپنے ہی حکم اور امر سے پیدا کر کے اپنی قدرت عظیمہ کا نمونہ دکھلایا، اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور تعلیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا رحمان اور منان وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی استحقاق ہمارے کے سب کام ہم ضعیفوں کا آپ بنایا، ہمارے جسمی قیام کے لیے سورج اور چاند اور بادلوں اور ہواؤں کو کام میں لگایا، اور ہمارے روحانی انتظام کے لیے توریت اور انجیل اور فرقان اور سب آسمانی کتابوں کو عین وقتوں پر پہنچایا۔ الہی تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے ہم کو اپنی پہچان کا آپ راہ بتایا، اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچایا، اور درود اور سلام حضرت سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گم گشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا، اور وہ مربی اور نفع رساں کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ محسن اور صاحب احسان کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھڑایا، وہ نور اور نور افشان کہ جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستی پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لیے غم کھایا اور درد اٹھایا، وہ شجاع اور پہلوان جو ہم کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان کہ جس نے بندگی میں سر جھکایا اور اپنی ہستی کو خاک سے ملایا، وہ کامل مواحد اور بحر عرفان کہ جس کو صرف خدا کا جلال بھایا اور غیر کو اپنی نظر سے گرایا، وہ معجزہ قدرت رحمان کہ جو امی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر یک قوم کو غلطیوں اور خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔ در دلم جوشد ثنای سروری، آنکه در خوبی ندارد همسری. آنکه جانش عاشق یار ازل، آنکه روحش واصل آن دلبری.
آنکه مجذوب عنایات حق است همچو طفل پروریده در بر. آنکه در بر و کرم بحر عظیم، آنکه در لطف عطم یقتدر. آنکه در جود و سخا ابر بهار، آنکه در فیض و عطا یک خاور. آن رحیم و رحم حق را آیت، آن کریم و جود حق را مظهر. آن رخ فرخ که یک دیدار او، زشت رو را می کند خوش منظر. آن دل روشن که روشن کرده است، صد درون تیره را چون اختر. آن مبارک پی که آمده ذات او، رحمت زان ذات عالم پرور. احمد آخر زمان کز نور او، شد دل مردم ز خور تابانتر. از بنی آدم فزونتر در جمال، وز لعالی پاکتر در گوهر. بر لبش جاری ز حکمت چشمه‌ای، در دلش پر از معارف کوثر. بحر حق دامان ز غیرش برفشاند، ثانی او نیست در بحر و بر. آن چراغش داد حق کش تا ابد، نه خطر نه غم ز باد صرصر. پهلوان حضرت رب جلیل، بر میان بسته ز شوکت خنجر. تیر او تیزی به هر میدان نمود، تیغ او هر جا نمود جوهر. کرد ثابت بر جهان عجز بتان، و نمود زور آن یک قادر. تا نماند بی خبر از زور حق، بت ستا و بت پرست و بتگر. عاشق صدق و سداد و راستی، دشمن کذب و فساد و هر شر. خواجه و مر عاجزان را بنده ای، پادشاه و بی کسان را چاکر. آن ترحم ها که خلق از وی بدید، کس ندیده در جهان از مادر. از شراب شوق جان بیخودی، در سرش بر خاک بنهاده سری. روشنی از وی به هر کامی رسید، نور او رخشید بر هر کشوری. آیت رحمت برای هر بصیر، حجت حق بهر هر دیده ور. ناتوانا را به رحمت دستگیر، خسته جانا را به شفقت غمخوری. حسن رویش به ز ماه و آفتاب، خاک کویش به ز مشک و عنبر. آفتاب و مه چه می ماند بدو، در دلش از نور حق صد نیر. یک نظر بهتر ز عمر جاودان، گر افتد کس را بر آن خوش پیکر. من که از حسنش همی دارم خبر، جان فشانم گر دهد دل دیگری. یاد آن صورت مرا از خود برد، هر زمان مستم کند از ساغر. می پریدم سوی کوی او مدام، من اگر می داشتم بال و پر. لاله و ریحان چه کار آید مرا، من سری دارم به آن رو و سر. خوبی او دامن دل می کشد، موکشانم می برد زورآوری. دیده ام کو هست نور دیده ها، در اثر مهرش چو مهر انوری. تافت آن روی کز آن رو سر نتافت، یافت اندر ما که بگزید آن دری. هر که به او زد قدم در بحر دین، کرد در اول قدم گم معبری. امی و در علم و حکمت بی نظیر، زین چه باشد حجت روشنتری. آن شراب معرفت دادش خدا، کز شعاعش خیره شد هر اختری. شد عیان از وی علی الوجه الاتم، جوهر انسان که بود مضمری. ختم شد بر نفس پاکش هر کمال، لاجرم شد ختم هر پیغمبری.
آفتاب هر زمین و هر زمان، رهبر هر اسود و هر احمر، مجمع البحرین علم و معرفت، جامع الاسمین ابر و خاور. چشم من بسیار گردید و ندید چشمه چون دین او صافی تره. سالکان را نیست غیر از وی امام، رهروان را نیست جز وی رهبره. جای او جایی که طیر قدس را، سوزد از انوار آن بال و پره. آن خداوندش بداد آن شرع و دین، کان نگردد تا ابد متغیره. تافت اول بر دیار تازیان، تازیانش را شود درمانگره. بعد از آن نور دین و شرع پاک، شد محیط عالم چون چنبره. خلق را بخشید از حق کام جان، و رهانیده ز کام اژدره. یک طرف حیران از او شاهان وقت، یک طرف مبهوت هر دانشوره. نه به علمش کس رسید و نه به زور، در شکست کبر هر متکبره. او چه می دارد به مدح کس نیاز، مدح او خود فخر هر مدحتگره. هست او در روضه قدس و جلال، و از خیال باده هم بالاتره. ای خدا بر وی سلام ما رسان، هم بر اخوانش ز هر پیغمبره. هر رسول آفتاب صدق بود، هر رسول بود مهر انوره. هر رسول بود ظل دین پناه، هر رسول بود باغ مثمره. گر به دنیا نامده این خیل پاک، کار دین مانده سراسر ابتره. هر که شکر باسشان آرد بجا، هست او آلای حق را کافره. آن همی از یک صدف صد گوهرند، متحد در ذات و اصل و گوهره. امتی هرگز نبوده در جهان، کاندر آن آمد به وقت منظره. اول آدم آخرشان احمد است، ای خنک آن کس که بیند آخره. انبیا روشن گوهر هستند لیک، هست احمد زان همی روشنتره. آن همی کان معارف بوده اند، هر یکی از راه مولا مخبره. هر که را علم ز توحید حق است، هست اصل علمش از پیغمبره. آن رسیدش از ره تعلیم حق، گو شود اکنون ز نخوت منکره. هست قومی کجرو ناپاک رای، آن که زین پاکان همین پیچد سره. دیده شان روی حق هرگز ندید، بس سیاه کردند روی دفتره. شور بختی های بختشان ببین، ناز بر چشم و گریزان از خوره. چشم گر بوده غنی از آفتاب، کس نبوده تیز بینش چون شبپره. هر که کور است و براهش صد مغاک، وای بر وی گر ندارد رهبره. قوم دیگر را چنین رای رکیک، در نشسته از جهالت در سری. کان خدا ملک دگر اندر جهان، از دیارشان ندیده خوشتره. هم دگر روی چو روی خوبشان، نامدش مرغوب طبع و خاطره. لاجرم از ابتدایش تا ابد، ماند و خواهد ماند آنجا بستره. ملک دیگر گرچه میرد در زلال، می نگردد سوگه مستفسره. داد مر یک ذره قومی را کتاب، ترک کرده 100,000 معشره. چون بر روز ابتدا تقسیم کرد، در میان خلق از خیر و شری. راستی در حصه او شام افتاد، دیگران را کذب شد آبش خوری. قولشان این است کاندر غیرشان، آمده 100 کاذب و حیلت کره. لیک نآمد نزدشان یک نیز هم، آنکه بوده از خدا دین گستره. آنکه ایشان را نموده راه حق، در گشوده کذب هر کذب آوره.
تا شده دادار را حجت تمام بر سر هر مسلم و متنصری. الغرض نزدیکشان دادار پاک هست ظالم تر ز هر ظالم تره. کو گذارد عالمی را در زلال مبتلا در پنجه هر ماکره. خود همین دارد به یک کام مدام همچو شیدای کسی میل و سری. این چنین پر حمق رای این کام را هم که دیگر این که بر وی فاخره. عاقبت این رای زشت و بد خیال کرد ایشان را عجب کور و کره. چشم پوشیدن از صد چشمه سرنگون گشتن بر یک آخوره. سخت ورزیدند کین با انبیا الاما از کین هر متکبره. آنچه کینشان به پاکان ثابت است از شیاطین کس ندارد باوری. خر بود اندر حماقت به نظیر لیکن ایشان را به هر مو صد خری. نه سر تحقیق دارند و ثبوت نه زنند از صدق با بر معبری. نه دوایی را شناسند از اثر نه درختی را شناسند از بری. نه ز کس پرسند از روی نیاز نه به صرف فکر خود متفکری. نه به دل پروای این تفتیش ها که از همین دین ها کدام این بهتره. بر یکی مایل عدو به 100,000 فارغ از فرق اقل و اکثری. نه به دل خوف خدای کردگار نه به خاطر بیم روز محشری. تیر جانان دیده ها را دوخته سوخته در کین بری چون اژدری. دیده و دانسته از حق کاسرند دل نهاده در جهان قادری. از برای حق تراشیده ز جهل دائما در خانه خود منبری. آن خدایشان عجب باشد خدا کو تغافل داشت از هر کشوری. بهر الهام آمدش دایم پسند یک زبان یک خطه کوتاه‌تری. این چنین رای کجا باشد درست کی خرد گردد به سویش رهبری. کی گمان بد کند بر نیکوان آنکه باشد نیک و نیک و محضری. مه را گفتند که چیزی نیست این هست دشنامی نه زین افزون تری. کورگر گوید کجا هست آفتاب می شود در کوریش رسواتری. در خوری تابه مکن شک و گمان تا ملامت نگردی در خوری. گر خدا خواهی چرا کج می روی چون نمی ترسی ز قهر قاهری. چون نمی ترسی ز روز بازپرس چون نترسی از حضور داوری. افترایشان چه سان گشتت یقین یا خدایت و نموده دفتری. نورشان یک عالم را در گرفت تو هنوز ای کور در شور و شری. لاله تابه را اگر گویی کثیف زین چه خواهد قدر روشن جوهری. تا نه بر پاکان نه بر پاکان بود خود کنی ثابت که هستی فاجری. بغض با مردان حق نامردی است آن بشر باشد که باشد بیشری. وان که در کین و کراهت سوخت است نفس دوره هست صید لاغری. 100 مراتب به ز چشم اهل کین چشم نابینا و کور و اعوری. بر سر کین و تعصب خاک باد هم به فرق کین بران خاکستری. جز به پابندی حق بنده دیگر در نگیرد با خدای اکبری. ما همه پیغمبران را چاکریم همچو خاک افتاده بر دری. هر رسول کو طریق حق نمود جان ما قربان بر آن حق پروری.
ای خداوندم به خیل انبیا کش فرستادی به فضل آفری. معرفت حمده چو بخشیدی دلم می بده زانسان که دادی ساغری. ای خداوندم به نام مصطفی که شدی در هر مقام ناصری. دست من گیر از ره لطف و کرم در مهمم باش یار و یاوری. تکیه بر زور تو دارم گرچه من همچو خاکم بلکه زان هم کمتری. صفحہ 23۔ اما بعد سب طالبان حق پر واضح ہو جو مقصود اس کتاب کی تالیف سے، جو موسوم بالبراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ ہے، یہ ہے جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور قرآن مجید کی حقیقت کے براہین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کے وجوہات سب لوگوں پر بوضاحت تمام ظاہر کیے جائیں، اور نیز ان سب کو جو اس دین متین اور مقدس کتاب اور برگزیدہ نبی سے منکر ہیں، ایسے کامل اور معقول طریق سے ملزم اور لاجواب کیا جائے جو آئندہ ان کو بمقابلہ اسلام کے دم مارنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ اور یہ کتاب مرتب ہے ایک اشتہار اور ایک مقدمہ اور 4 فصل اور ایک خاتمہ پر۔ خدا اس کو حق کے طالبوں کے لیے مبارک کرے اور بہتوں کو اس کے پڑھنے سے اپنے سچے دین کی ہدایت دے، آمین۔ اشتہار، انعامی اشتہار 10,000 روپیہ ان سب لوگوں کے لیے جو مشارکت اپنی کتاب کے فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حقانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھے ہیں ثابت کر دکھائیں، یا اگر کتاب الہامی ان کے ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہو تو اس عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کر کے ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔ میں جو مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں، یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ بمقابلہ جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں، اتماماً للحجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جو ہم نے دوبارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں۔ تحریر کے اوپر حاشیہ ہے شمس صاحب کا کہ یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے قلم سے اس جگہ لکھا ہے۔ اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلاوے، یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے، یا اگر بکلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے، تو ان سب صورتوں میں بشرطے کہ 3 منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا، میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذر و حیلت اپنی جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا، مگر واضح رہے کہ اگر اپنی کتاب کی دلائل معقولہ پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہیں یا برطبق شرط اشتہار کی خمس تک پیش نہ کر سکیں تو اس حالت میں
بصراحت تمام تحریر کرنا ہوگا، جو بوجہ ناکامل یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شک کے پورا کرنے سے مجبور اور معذور رہے، اور اگر دلائل مطلوبہ پیش کریں تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے خمس دلائل تک پیش کرنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس سے ہماری یہ مراد نہیں ہے جو اس تمام مجموعہ دلائل کا بغیر کسی تفریق اور امتیاز کے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کر دیا جائے، بلکہ یہ شرط ہر یک صنف کی دلائل سے متعلق ہے، اور ہر صنف کے براہین میں سے نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنا ہوگا۔ شاید کسی صاحب کا فہم اس بات کے سمجھنے سے قاصر رہے جو عبارت مذکورہ میں صنف دلائل سے کیا مراد ہے، پس بغرض تشریح اس فکرے کے لکھا جاتا ہے جو دلائل اور براہین فرقان مجید کی کہ جن سے حقیقت اس کلام پاک کی اور صدق رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، دو قسم پر ہیں۔ اول وہ دلائل جو اس پاک کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اندرونی اور ذاتی شہادتیں ہیں، یعنی ایسی دلائل جو اسی مقدس کتاب کے کمالات ذاتیہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصال قدسیہ اور اخلاق مرضیہ اور صفات کاملہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری وہ دلائل جو بیرونی طور پر قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شواہد قاطعہ ہیں، یعنی ایسی دلائل جو خارجی واقعات اور حادثات متواترہ مثبتہ سے لی گئی ہیں، اور پھر ہر یک ان دونوں قسموں کی دلائل سے دو قسم پر ہے، دلیل بسیط اور دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ دلیل ہے جو اس بات حقیقت قرآن شریف اور صدق رسالت حضرت کے لیے کسی اور امر کے الحاق اور انضمام کی محتاج نہیں، اور دلیل مرکب وہ دلیل ہے جو اس کے تحقق دلالت کے لیے ایک ایسے کل مجموعے کی ضرورت ہے کہ اگر من حیث الاجتماع اس پر نظر ڈالی جائے، یعنی نظر یکجائی سے اس کی تمام افراد کو دیکھا جائے، تو وہ کل مجموعی ایک ایسی عالی حالت میں ہو جو تحقق اس حالت کا تحقق حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت کو مستلزم ہو، اور جب اجزاء اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو یہ مرتبہ برہانیت کا جیسا کہ ان کو چاہیے حاصل نہ ہو، اور وجہ اس تفاوت کی یہ ہے جو کل مجموعی اور کل واحد ہمیشہ متخالف فی الاحکام ہوتے ہیں، جیسے ایک بوجھ کو 10 آدمی اکٹھے ہو کر اٹھا سکتے ہیں، اور اگر وہی 10 آدمی ایک ایک ہو کر اٹھانا چاہیں تو یہ امر محال ہو جاتا ہے، اور ہر واحد ان دونوں قسم کی دلائل بسیطہ اور مرکبہ سے جب اپنی خاص صورتوں اور حیتوں اور وضعوں کے لحاظ سے تصور کیے جائیں تو ان کا نام اس کتاب میں اصناف دلائل ہے، اور یہ وہی اصناف ہیں کہ جن کے التزام کے لیے ہم نے صدر اشتہار حاضہ میں یہ قید لگا دی ہے جو ہر صنف کے براہین میں سے شخص متصدی مقابلہ فرقان مجید کا نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش کرے، یعنی اس صورت میں کہ جب ان کل دلائل کے پیش کرنے سے عاجز ہو جو ایک صنف کے تحت میں داخل ہیں، اور نیز اس جگہ یہ امر زیادہ تر قابل انکشاف ہے کہ جو صاحب کسی دلیل مرکب کا کہ جس کی تعریف ابھی ہم بیان کر چکے ہیں اپنی کتاب میں سے نمونہ دکھلانا چاہیں تو ان پر واجب ہوگا
کہ اگر وہ دلیل مرکب ایسی مجموعہ اجزاء سے مرکب ہو جو ہر یک جز اس کا بجائے خود کسی امر پر دلیل ہو، تو ان سب جزوی دلائل کا بھی کم سے کم ایک ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا، چونکہ سمجھنا اس شرط کا محتاج تمثیل ہے، اس لیے ہم بطور تمثیل کے اس جگہ اسی قسم کی ایک دلیل دلائل مرکبہ مثبتہ حقیقت فرقان مجید سے تحریر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو تعلیم اصولی فرقان مجید کی دلائل حکمیہ پر مبنی اور مشتمل ہے، یعنی فرقان مجید ہر یک اصول اعتقادی کو جو مدار نجات کا ہے محققانہ طور سے ثابت کرتا ہے، اور قوی اور مضبوط فلسفی دلیلوں سے بپایۂ صداقت پہنچاتا ہے، جیسے وجود ثانِ عالم کا ثابت کرنا، توحید کو بپایۂ ثبوت پہنچانا، ضرورت الہام پر دلائل قاطعہ کا لکھنا، اور کسی احقاق حق اور ابطال باطل سے قاصر نہ رہنا۔ بس یہ امر فرقان مجید کے من جانب اللہ ہونے پر بڑی بزرگ دلیل ہے، جس سے حقیقت اور افضلیت اس کی بوجہ کمال ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے تمام عقائد فاسدہ کو ہر یک نوع اور ہر صنف کی غلطیوں سے بدلائل واضحہ پاک کرنا، اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات کو جو لوگوں کے دلوں میں دخل کر گئے ہوں براہین قاطعہ سے مٹا دینا، اور ایسا مجموعہ اصول مدللہ محققہ مثبتہ کا اپنی کتاب میں درج کرنا کہ نہ پہلے اس سے وہ مجموعہ کسی الہامی کتاب میں درج ہو، اور نہ کسی ایسے حکیم اور فیلسوف کا پتہ مل سکتا ہو کہ جو کبھی کسی زمانے میں اپنی نظر اور فکر اور عقل اور قیاس اور فہم اور ادراک کے زور سے اس مجموعے کی حقیقی سچائی کا دریافت کرنے والا ہو چکا ہو، اور نہ کبھی کسی بھلے مانس نے ایک ذرہ اس بات کا ثبوت دیا ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایک آدھ دن کسی مدرسے یا مکتب میں پڑھنے بیٹھے تھے، یا کسی سے کچھ علم معقول یا منقول سیکھا تھا، یا کبھی کسی فلسفی اور منطقی سے ان کی صحبت اور مخالطت رہی تھی کہ جس کے اثر سے انہوں نے ہر یک اصول حقہ پر دلائل فلسفہ قائم کر کے تمام عقائد مدار نجات کی حقیقی سچائی کو ایسا کھول دیا کہ جس کی نظیر صفحہ روزگار میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایسا کام ہے کہ بجز تائید الہی اور الہام ربانی کے ہرگز کسی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا، پس ناچار عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے جو قرآن شریف اس خدائے واحد لا شریک کی کلام ہے کہ جس کے علم کے ساتھ کسی انسان کا علم برابر نہیں۔ یہ دلیل ہے جو ہم نے بطور نمونہ کے ان دلائل مرکبہ میں سے لکھی ہے کہ جن کا مجموعہ اجزاء تمام ایسی جزوں سے مرکب ہے کہ وہ سب جزیں دلائل ہی ہیں۔ چنانچہ اس دلیل کے اجزاء سب کے سب وہ دلائل ہیں جو عقائد حقہ پر قائم کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ دلیل بھی اصناف دلائل میں سے ایک صنف ہے، اس لیے جیسا کہ مخاصم پر تمام اصناف دلائل کا پیش کرنا فرض ہے، اس لیے اس دلیل کا بھی پیش کرنا فرض ہے، مگر اس دلیل کو دکھلانے کے لیے ان تمام دلائل کا دکھلانا بھی ضروری ہے کہ جن سے اس دلیل کی تالیف اور ترکیب ہے، اور جن کی حیت اجتماعی سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، جیسی دلیل اثبات وجود ثانی، دلیل اثبات توحید، دلیل اثبات خالقیت باری تعالی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہی دلائل کی اجزاء ہیں۔ لفظ دلائل کے اوپر شمس صاحب کا حاشیہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زیر استعمال نسخے میں اس جگہ اس دلیل
کے الفاظ قلم سے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی دلائل کی اجزاء ہیں، اور وجود کل کا بغیر وجود اجزاء کے ممکن نہیں، اور نہ تحصل کسی ماہیت کا بدون اس کی جزوں کے ہو سکتا ہے۔ پس مخاصم پر لازم ہے جو ان تمام جزوی دلائل کو بھی پیش کرے۔ ہاں، یہ اختیار ہے کہ جہاں ہم نے مثلاً کسی اصول کے اس بات پر 5 دلیلیں لکھی ہوں، مخاصم صاحب اس کے اس بات پر یا اس کے ابطال پر، یعنی جیسا کہ رائے اور اعتقاد ہو، صرف ایک ہی دلیل بپابندی انہی شرائط اور انہی حدود کے جو اشتہار حاضہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں اپنی الہامی کتاب سے نکال کر دکھلاویں۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد، مقام قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ English title: The Barahin Ahmadiyya, entitled Al-Barahin al-Ahmadiyya ala Haqiyyat Kitabullah al-Quran wa Nabuwat al-Muhammadiyya, discourses on the divine origin of the Holy Quran and apostleship of Muhammad, the Prophet of Islam, by Mirza Ghulam Ahmad Sahib, Chief of Qadian, Gurdaspur District, Punjab, Amritsar. Printed at the Safir-e-Hind Press, Amir Ali Daula, Printer, 1880. This book, which is compiled after a most careful and elaborate investigation for the benefit and conviction of those dissenters who deny the veracity of Islamism, is published with an offer of rupees 10,000 for its refutation, subject to the conditions. Author: براہین احمدیہ، حصہ اول ختم۔